تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی ساری باتیں ہم تک پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بھی بتا دیا، غسل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وضو کا طریقہ بھی بتا دیا۔ حالانکہ غسل تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی نہاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے غسل کرو، یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے پہ عمل کرو گے اللہ خوش ہوگا کہ تم نے نبی کے طریقے پہ عمل کر لیا۔ ایک یہودی نے کہا، تمہیں صحابی سے پوچھا، تمہیں کیا تمہارے نبی نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا؟ استنجا تو ہر انسان کرتا ہے نا، اور یہ ہماری شریعت میں تو نہیں، یہ تو پہلے سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے بطور فخر فرمایا، ہاں ہمارے رسول نے تو ہمیں استنجا کا طریقہ ہی بتایا ہے، یعنی اس میں بھی ہمارے لیے شریعت کی کیا رہنمائی ہے وہ بھی ساری بتا دی ہیں۔ یہاں تک بتا دیا کہ اگر داڑھ کے درمیان، دانتوں کے درمیان کوئی بوٹی پھنس جائے اس کو نکال کے کیا کرنا ہے۔ فرمائے کہ اگر تم اپنی زبان سے ہی زبان کو ہلا ہلا کے اس بوٹی کو نگل لو، اور اگر اس ٹوتھ پک کے ساتھ نکالو تو اس کو پھینک دو، کیونکہ جب آدمی ٹوتھ پک سے نکالے گا باہر تو اب اس کو دوبارہ اندر لے جانے میں انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، تو فرمائے کہ اس کو پھینک دو۔ یعنی اتنی باریک باتیں بھی ہم نے شریعت میں سیکھ لی ہیں، اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں۔ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہ بتائی ہو، جس کا تعلق شریعت سے ہو، دین سے ہو، جس کا سیکھنا ضروری ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو کائنات کی سب سے بڑی خوشی تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی ایک تفسیر یہ ہے، پیچھے ذکر ہے نعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل۔ اس میں تفسیر مختلف ہیں کہ نعمت سے کیا مراد ہے، فضل سے کیا مراد ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق نعمت سے مراد قرآن پاک ہے، فضل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمائے کہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی آئی ہے، فضل بھی آیا ہے، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔ تو اللہ نے خود خوش ہونے کا حکم دیا ہے، تو ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سن کر کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی۔ اور اس پر نہ صرف مسلمان کو بلکہ جب ابو لہب جیسا انسان جو کفر پہ مرا ہے، اس کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کو نہیں پتہ تھا اللہ کے نبی، اس نے مانا ہی نہیں اللہ کا نبی، کیا خیال ہے؟ اس نے تو آخری وقت تک بھی آپ کو اللہ کا نبی تو نہیں مانا، لیکن اس کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے خوش ہو کر اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ اس کنیز نے آ کر بتایا، جس کا نام سویبہ تھا، کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا تم آزاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یقیناً انسانیت کو خوشی ہوئی۔ حضرت آمنہ تو فرماتی ہے کہ میرا کمرہ جب آپ کی ولادت ہوئی، وہ کمرہ روشن ہو گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سینکڑوں میل دور بصرہ شہر میں جو بادشاہ کا محل تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہاں مکہ اور کہاں شام، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیے۔ اور عالم میں انقلابات آ گئے، کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اور وہ آتش کدا جس میں 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ مجوسی آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ بجھ گئی۔ ایک دریا جس کا نام دریا ساوا تھا، یکا خشک ہو گیا۔ تو انقلابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پیدا ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اس آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے والے تھے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا کائنات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اور پھر 40 سال کے بعد آپ کو نبوت کا عطا ہونا، نبوت کا ملنا۔
کیونکہ آپ بحیثیت نبی دنیا میں تشریف لائے، بس بحیثیت رسول دنیا میں تشریف لائے. تو یہ سب سے بڑا اعزاز جو آپ کو ملا وہ 40 سال کی عمر میں جا کے ملا. اور پھر ان بقیہ جو 23 سال آپ نے نبوت کی حالت میں دنیا میں گزارے، اس میں آپ نے پوری شریعت ہمیں بتا دی. لیکن اگر کوئی چیز نہیں بتائی تو معلوم ہو کہ شریعت نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے.